अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद पुलिस लाइन का मकतब 1973 से अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना यूसुफ बादशाह साहब रहमतुल्लाह इसकी शुरुआत करे हैं। बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िरा कुरान पढ़ चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत से दिन से खिदमत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बार मोहम्मद हुसैन का भी कुरान मुकम्मल हुआ है। इस बार 2 जनयन का अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद मुकम्मल हो चुका है। बहुत दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह और भी चलेंगी। जो भी हजरात हैं अपने बच्चों को भिजाएँ और कुरान पढ़ाएँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत भी इसकी नजात होगी और दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह नजात मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. ما شاء الله. المؤمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर
ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، بے شک خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں پہ سجدے ٹپک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، زندگی کا قرینہ بدل جائے گا، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ یہ مدرسہ ہمارا مدرسے عربیہ صباحیہ کے نام سے شروع ہوا۔ جی 1970 پر تین ماشاء اللہ 70 پر 3 میں یہاں مولانا یوسف باشا جی ان کی سرپرستی میں شروع ہوا ہے۔ اچھا مکتب سب سے اللہ کے فضل سے اچھا چلا، اب بھی ہے، اب ذرا کمزوری آ گئی ہے زیادہ، یہ نہیں بڑے پہنے ہمارے پر چلتا تھا، تقریباً 8 استاد صبح 1 گھنٹے کا وقت دیتے تھے، اب بچے ہیں کم ہو گئے، مدرسہ باہر مولانا کا شروع کیا ادھر، جب سے ہے کمزور ہو گئے، پھر بھی اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، پورا چلاتے تھے۔ الحمدللہ۔ ترقی کے لیے کیا تو سوچے نا؟ ترقی کے لیے کیا ہے، کمیٹی ہے اس کی، اب ہر اساتذہ کو بڑھانے، بچوں کو بڑھانے کے کے واسطے کبھی کبھی گشت کو جاتے ہیں ہمارے جماعت کے، اسی دوران جی یہ مدرسے کے واسطے بھی ہے نہیں، اور بچوں کو بھیجو مدرسہ میں فری پڑھاتی ہوں، بول رہی کوشش تو چلتی ہے، وہ کبھی جب بچے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں، ایسا تو چل رہا انشاءاللہ اب تو پھر فکر کریں دعا آگے کرو، بڑھنے کے، پھر ہے نہیں سے اللہ قائم رکھے، دائم رکھے، آمین۔ بڑوں کی کوشش سے انشاءاللہ ایسا۔ آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس مسجد کے اندر جو ہے مدرسہ جو چل رہا ہے صبح کا، الحمدللہ کئی بچے جو یہاں سے تعلیم حاصل کیے ہیں، قرآن کی بھی مکمل کیے ہیں، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور یہ جو پیغام جہاں تک پہنچتا ہے ہم درخواست کرتے ہیں کہ سارے محلے آس پاس جتنے بھی مسجد کی جو ہے نا جس کی نگران ہے، کافی جو ہے نا ذمہ داری کے ساتھ اس کو جو انجام دے رہے ہیں،
ہم ادوان ہر سارے لوگوں کو گزارش کرتے ہیں کہ سارے اپنے بچوں کو اس مدارس میں داخل فرمائیں، کیونکہ فجر کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، جس کی شروعات جو ہے نا قرآن سے شروع ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کی نگرانی کرتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دوبارہ میں جو ہے سارے لوگوں کو جو ہے اپنے یاد کرانی دیتا ہوں کہ جو ہے اپنے بچوں کو اپنے مدرسوں کو اس کو داخلہ فرمائیں اور جو ہے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور امت کا عظیم سرمایہ نوجوان ملت، تمام تعریفیں اسی رب ذوالجلال کے حق میں جس نے تمام انسانیت کو بلکہ تمام مخلوقات کو بغیر کسی آئیڈیے کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال کے اپنی قدرت سے بنایا۔ اللہ کو نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی کے مثال کی ضرورت ہے، نہ کسی کے آئیڈیے کی ضرورت ہے۔ اللہ بے مثال ہے، بے نیاز ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے پارہ نمبر 30 کے اندر سورہ اخلاص کے اندر فرمایا، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ جب کسی کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کو وجود بخشنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کسی سے مشورہ نہیں، کسی سے پلاننگ نہیں، کوئی مثال کی ضرورت بھی نہیں اللہ کو۔ یہ ایسی زبردست قدرت رکھنے والے اللہ ہیں۔ تو تمام تعریفیں اسی رب ذوالجلال کے حق میں جس نے تمام انسانیت کو نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو اپنے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ اور اس کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے کون و مقام بنائے، زمین اور آسمان بنائے، چاند سورج ستارے سیارے درخت پہاڑ چرندے پرندے، چلنے والے پھاڑنے والے جھپٹنے والے تیرنے والے چلنے والے دیکھنے والے بولنے والے سننے والے، یہ تمام انسانوں کو، تمام جانوروں کو، تمام حیوانوں کو، تمام خلقات کو، تمام نباتات کو اللہ رب العزت نے نبی کے صدقے میں بنایا۔ اگر نبی دنیا میں نہ آنا ہوتا تو اللہ رب العزت یہ دنیا کا نظام نہ سجاتے، یہ چاند یہ سورج وقت پر نہ نکلتے، اور کشتیوں کے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سمندر کے موجوں کو پھاڑ کر اپنی منزل تک پہنچ سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے، اور اپنے محبوب کے لاڈلے کے صدقے میں بنائی ہے، اور ان کی محبت میں یہ تمام چیزیں بنائی ہیں۔ اور اصل مقصد جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، قرآن پاک ختم ہوا ہے، قرآن پاک کی وجہ سے، اس لیے میں خطبے کے اندر پارہ نمبر 14 کی سب سے پہلی صفحے کی آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں، چونکہ پہلے زمانے میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن تو محمد بنا کر کے لاتا ہے، یہ قرآن تو ایک جگہ بیٹھ کر بنا کر ہمیں لا کے سناتا ہے۔ تو قرآن نے اعلان کر دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہارے پاس ہمت ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس کمیونٹی ہے، تمہارے پاس کانفرنس ہے، تو دنیا کے تمام انسانوں کو جمع کر لو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ اور آگے فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 10 آیتیں پیش کر دو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک سورت لے کر آ جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ کے حکم سے اور نبی علیہ السلام کے ارشاد سے صحابہ نے سورہ کوثر کو ایک پرچے پر لکھا، ایک چمڑے کے پرچے پر لکھ کر جو ہے خانے کعبہ پر لٹکا دیا اور اعلان کر دیا تمام دنیا والوں کو اور تمام کفار کو، اگر کوئی میں کا لال ہے جو قرآن کی اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کی جیسے کوئی آیت لے کر آ جائے، اس سورت کی جیسے کوئی سورت لے کر آ جائے، لیکن وہ عرب دار جو عربی میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے، اس میں سے
ان کی عورتیں بھی عربی ایسے بولتی تھی کہ دنیا کے جو دوسرے خطے کے لوگ ہیں ان کے سامنے چپ جایا کرتے تھے. ایسی عورتیں بات کرنے والی بھی وہ اس کے سامنے قرآن کے سامنے سورہ کوثر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. تو قرآن کا کوئی جواب نہیں ملا. قرآن ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، ایک نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. قرآن پر جو عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی جو محدود زندگی آنے والی ہے اللہ رب العزت اس کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. اور اللہ فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی قرآن کو اتارے. یہ کوئی محمد کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کمیٹی کے اندر بیٹھ کر بنایا گیا کلام نہیں ہے، یہ کسی کانفرنس میں بیٹھ کر بنایا گیا کلام نہیں ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کو کلام اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اور ایک بات یہاں بھی یاد رکھے، کتاب اللہ جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے. اس پر بھی بہت زبردست جنگیں ہوئی ہے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا. یہ ذات اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسی کے آیت کے اندر ہمیں بتا دیا گیا، اسی آیت کے ٹکڑے کے اندر بتا دیا انا نحن نزلنا، ہم ہی نے قرآن کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کیسے کریں گے؟ زمانے کے اعتبار سے کریں گے. نبی کے زمانے میں زبانوں سے حفاظت کر دی گئی، اور بعض صحابہ جو ہے لکڑیوں پر لکھا کرتے تھے، بعض صحابہ چوڑوں پر لکھا کرتے تھے، بعض صحابہ کاغذ پر لکھا کرتے تھے. اس وقت اس طرح حفاظت کی گئی اور سینوں کے اوپر محفوظ کر کے زیراکس کر کے اللہ رب العزت نے قرآن کو حفاظت کا درجہ دیا. اور اس کے بعد نبی تابعین کا زمانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصحف تیار ہو گیا، مصحف عثمانی بول کر قرآن تیار ہو گیا. تو اس طرح اللہ رب العزت زمانے کے اعتبار سے قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام غزالی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا قرآن کے بارے میں، قرآن کیا چیز ہے، قرآن کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے بہت ہی مختصر جملے میں، ایک چھوٹے سے جملے میں قرآن کی بات بتائی. فرمایا قرآن اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ 8 سال کے بچے کے دل کے اندر سما جاتا ہے. اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ 8 سال کے بچے کے دل کے اندر سما جاتا ہے. اور آگے فرمایا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے، آج سے 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک قرآن پر نصرت ہو رہی ہے، قرآن کے مسائل نکل رہے ہیں، قیامت تک نکلیں گے، لیکن اس کی تہ، اس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا. زمانے کیسے آ رہے ہیں؟ پب جی کا زمانہ، فری فائر کا زمانہ، نئے نئے گیمز کا زمانہ. یہ حلال ہے حرام ہے کہاں سے نکال رہے ہیں علماء؟ بے پردگی، بے حیائی، تنگ لباسی، یہ تمام چیزیں کہاں سے نکال رہے ہیں؟ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ تمام چیزیں قرآن سے نکال رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، اماموں سے پوچھو، محدثین سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو، مدارس والوں سے پوچھو، تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن سمجھے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھ کر کے مسئلہ معلوم کرو، تب جا کر کے ہماری زندگی صحیح ہوگی. تو ہم یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کوئی دنیا کے اندر حکومت آ جائے اگر قرآن کو ہٹانے کی بات کرے گی، وسیم رضوی آیا تھا آج سے 2 سال 3 سال پہلے، قرآن کے اندر 26 آیتیں ہٹانے کی بات کیا، اللہ رب العزت نے اس کو اسلام صحیح ہٹا کے دکھا دیا. جو بندہ قرآن پہ زبان کھولے گا، جو بندہ قرآن پر قلم اٹھائے گا، جو بندہ قرآن پر انگلی اٹھائے گا، اللہ رب العزت اس کی انگلی موڑ کر رکھ دیں گے. اس کو اسلام سے ہی خارج کر دیا اللہ رب العزت نے. یہ ہے قرآن کا قول. ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت برابر اس کا بدلہ لیتے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کے اوپر نہیں چھوڑا کہ فلاں عالم صاحب اس کی حفاظت کریں گے، فلاں امام صاحب اس کی حفاظت کریں گے، فلاں مدرسہ اس کی حفاظت کرے گا. نہیں، ہم نے اتارا ہے، ہمارا کلام ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. زمانہ کیسا بھی ہو، حکومت کیسی بھی ہو، لیڈر کیسا بھی ہو، امام کیسا بھی ہو، مؤذن کیسا بھی ہو، جو بھی جیسا بھی ہو،
چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے چھوڑنے والا ہو، ہر زمانے میں ہماری حفاظت میں رہے گا قرآن. ہر زمانے میں ہم اس کی حفاظت کریں گے، چاہے ہم پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے ہم عمل کرے یا نہ کرے، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے یا نہ پڑھائے، مکتب میں ہم اپنے بچوں کا داخلہ دلائے یا نہ دلائے، یہ اس سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، قرآن پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. قرآن کو ضرورت نہیں ہے ہماری، لیکن ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں نماز کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، قرآن کو ہماری ضرورت نہیں. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن ہمارے لیے سرچشمہ ہے، قرآن ہمارا مرکز ہے، قرآن ہمارا منبع ہے، جہاں سے وسائل نکلتے ہیں، جہاں سے